کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. کئی دفعہ لوگ سچ کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور دنیا کو وہی دکھاتے ہیں کہ جن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. آج کے بارے میں بات کریں گے ہم مصطفیٰ عامر کے کیس کے بارے میں. 6 جنوری 2025 کو یہ لڑکا غائب ہو جاتا ہے اینڈ اس کی مدر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اینڈ وہ جا کے رپورٹ کرواتی ہیں کہ مسنگ رپورٹ کروا دیتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مسنگ ہے, پتہ نہیں چل رہا, کال نہیں اٹھا رہا, میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا, نمبر بند ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ظاہر ہے ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے. ان لوگوں نے جیسی رپورٹ کروائی اس کے بعد مصطفیٰ کی جلی ہوئی لاش ملی. پہلے کڈنیپنگ کا کیس چلا اینڈ اس کے بعد مرڈر کا کیس چلا. ایک BBA کا اسٹوڈنٹ جس کی عمر صرف 23 سال ہے, مصطفیٰ عامر. جی ہاں, ہم لوگ مصطفیٰ عامر کے بارے میں آج بات کریں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ DHA جو کراچی کا ایک بہت مہنگا ترین علاقہ ہے جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں, بہت پوش علاقہ ہے, ایلیٹ علاقہ ہے, وہاں پہ یہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے دوست نے ارمغان نے بلوچستان میں لے جا کر پہلے یہ اس کو گھر میں مارا, اس کو بہت زیادہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہاتھا پائی ہوئی دونوں میں, اور اس بیچ مصطفیٰ عامر جو تھا وہ بے ہوش ہو گیا تھا اینڈ اس کو ان لوگوں نے گاڑی میں ڈالا ہے اور بلوچستان کے ایریے میں لے کے گئے ہیں اس کو, اینڈ اس کے بعد اس کو گاڑی کے ٹرنک میں ڈال کے گاڑی کو آگ لگا دی. کہا یہ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کے پیچھے شیراز کا بھی ہاتھ ہے, ارمغان کا بھی ہاتھ ہے, اور اس کی ایک گرل فرینڈ تھی جس کا نام مارشا ہے, اس کا بھی ہاتھ ہے. کیونکہ جیسے ہی مصطفیٰ عامر کے قتل کی خبر باہر آئی تو مارشا ملک چھوڑ کر چلی گئی. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ عامر ہے وہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے جو ارمغان کو ڈرگ سپلائی کیا کرتا تھا, ڈرگ سیل کیا کرتا تھا, اور ارمغان کے گھر میں بہت سے تعداد میں لیپ ٹاپس ملے, مشین گنز ملی, بہت سارا اسلحہ ملا اس کے گھر سے. اس کیس کا ابھی کچھ مزید سمجھ تو نہیں آ رہی, پر یہ لوگ سارا الزام جو ہے ارمغان پہ ڈال رہے ہیں. کیا شیراز بھی اس ٹائم ملوث تھا جو وہ مکر رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ عامر کو مارنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, صرف اس کا ارمغان کا ہاتھ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مارشا اور شیراز کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہ ہو؟ ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی جو مصطفیٰ کو ان لوگوں نے اتنی بے رحمی سے, اس طرح تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا کہ وہ ابھی بے ہوش تھا, ان لوگوں نے اس کو آگ میں جلا دیا, وہ بیچارہ بے ہوش تھا اور ایسے وہ گہری نیند میں سو گیا. ابھی تک اس بات کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اصل میں ڈرگ کی وجہ سے ان میں بحث ہوئی یا کسی لڑکی کی وجہ سے بحث ہوئی, لیکن ان لوگوں نے ایک انسانیت ان لوگوں کے اندر بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں باپ کا ایک لوتا بچہ تھا. اب تک ہم نے یہ بات کی کہ مصطفیٰ عامر کا قتل کیسے ہوا, پر اب یہ جانتے ہیں کہ اس کی مدر کو, ان کے فادر کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا, اس کا کسی نے بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا ہے. جب انہوں نے مصطفیٰ کی مسنگ رپورٹ لکھوائی تو پولیس کو بھی اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ کے اوپر پہلے سے ہی کیس چل رہا تھا, تو انہوں نے اس چیز پہ اتنا غور نہیں کیا, پر اس پہ جو کیس بنا ہوا تھا وہ لوگ اس کو زیادہ دیکھ رہے تھے. لیکن ان کی مدر کو کچھ دنوں کے بعد کال آتی ہے ایک انٹرنیشنل نمبر سے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 کروڑ چاہیے, آپ اپنا بیٹا لے جاؤ. مصطفیٰ کی مدر نے جیسے ہی یہ بات پولیس کو بتائی تو پولیس نے اس بات پہ ایکشن لینا شروع کیا. پولیس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ مصطفیٰ عامر کے فون کو ٹریس کریں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا فون جو تھا وہ نون PTA تھا, اس میں سم نہیں تھی, تو پولیس کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اس کا نمبر ٹریس کریں کیونکہ نون PTA فون میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے پولیس کے لیے بھی ایسی سچویشن میں. 12 جنوری کو ہوپ چوکی کے علاقے میں ایک جلی ہوئی گاڑی میں ایک لاش ملی جس کی آئیڈینٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کا پتہ چل رہا ہے, لیکن اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے 16 جنوری کو اس کو عیدی قبرستان میں دفنا دیا گیا. لیکن میجسٹریٹ نے حکم دیا کہ اس لاش کو نکالا جائے قبر سے باہر اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. جب DNA کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو مصطفیٰ کی لاش ہے. انہوں نے یہ پوسٹ مارٹم اس لیے کروایا تھا کہ لاش کی موت کی پتہ چل سکے, لیکن ادھر سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو لاش ہے وہ مصطفیٰ عامر کی ہے
اینڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ DHA سے خوب چوکی کے علاقے میں، وہ بھی ان میں اتنا ڈسٹینس ہے، یہ لاش آخر وہاں پہ کیسے پہنچی؟ مصطفیٰ عامر کی لاش کے ملنے کے بعد پولیس نے اس کیس پہ بہت زیادہ ڈیپ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی ارمغان کے گھر میں پہنچے تو ارمغان نے ان پہ فائر کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ تھا بہت سارے جو پولیس آفیسر تھے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اینڈ جب ارمغان کو پکڑا، اس کے ساتھ شراز کو بھی پکڑ لیا، کیونکہ 6 جنوری کو جب مصطفیٰ ان کے گھر گیا تھا DHA میں تو شراز اور ارمغان ایک ساتھ تھے۔ اینڈ ان کے گھر سے بہت سی آٹومیٹک گنز ملی، اور وہ نارمل گنز نہیں تھی، سنائپر تھی، مشین گنز تھی، بہت سارے لیپ ٹاپ، بہت سے فونز ان کے گھر سے ملے۔ اور جب ارمغان کے والد صاحب سے یہ بولا گیا کہ آپ کے پاس اتنے سارے لیپ ٹاپ ہیں، اتنے سارے موبائل، اور آپ کے بیٹے نے ایسے ہم پہ فائرنگ کی ہے، اگر وہ بے قصور ہے تو اس نے فائرنگ کیوں کی؟ تو اس کے والد نے بڑا لیم ایکسکیوز دیا کہ جی میرا بیٹا سمجھ رہا تھا کہ آپ اس کا ڈیٹا چرانے آئے ہو، آپ اس کے ڈیٹے کو کچھ کرنے آئے ہو۔ تو یہ میری نظر میں تو بہت زیادہ لیم ایکسکیوز ہے۔ ایکسکیوز کوئی بندہ دیتا ہے کچھ سمجھ آتی ہے، اس ایکسکیوز کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پاؤں ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ارمغان کے والد کا کہنا یہ تھا کہ ان کا ویب کا کوئی کام ہے، ان کا بزنس ہے، اس وجہ سے ان کے گھر میں اتنے زیادہ فون اور اتنے زیادہ لیپ ٹاپ پڑے ہیں، اور جو ویپنز ان کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں، انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے رکھے ہیں اور مجھے ان چیزوں کا شوق بھی ہے۔ ارمغان کے والد نے پولیس کے اوپر کیس کر دیا کہ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی ان کے گھر پہ ریڈ کر دیا اینڈ آل۔ انہوں نے اپنے بہت پاورفل لنکس یوز کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ریمانڈ میں نہیں جانے دیا، لیکن پھر بھی کورٹ نے آرڈر دیا، سندھ کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس کو ریمانڈ میں لیا جائے۔ اینڈ ابھی تک یہ کیس جو ہے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو بہت سے کیسز ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں، بہت کنفیوز کرتے ہیں بندے کو، یہ کیس ان میں سے ایک بن چکا ہے۔ اور میں تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ جس بندے نے بھی مصطفیٰ عامر کو اتنی بے رحمی سے مارا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو ادھر تک کی تھی، اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔